السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور خان ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جو ڈسکا میں الیکشن ہوا اس پہ بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار تھا اس پہ بات کریں گے، جو کارپوریٹ سیکٹر کا کردار ہے پاکستان میں اس پہ بات کریں گے، نوشین افتخار کیسی جیتی کیسی جتائی گئی اس پہ بات کریں گے، اور جو حامد میر کا بیان آیا اس پر بھی تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ 19 فروری کو دوبارہ الیکشن کا اعلان، چیف الیکشن کمشنر نے جو اعلان کیا دوبارہ، یعنی پہلی دفعہ نوشین افتخار ہار رہی تھی 23 پولنگ اسٹیشن پر، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جہاں سے اس کو لیڈ مل رہا تھا تو 2000 تھا، اور یہاں 23 جو پولنگ اسٹیشن میں اس میں پھر لیڈ ہو رہا تھا 6 سے 7000، یعنی 3-4 ہزار ووٹ سے نوشین افتخار ہار رہی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پہلے سے یہ سیٹ جو ہے 5 دفعہ مسلم لیگ نون جیتی ہے، پی ٹی آئی نے اس سیٹ کو کبھی نہیں جیتا، صرف ایک دفعہ پیپل پارٹی کے دور میں یہ سیٹ آج سے 25 سال پہلے پیپل پارٹی جیت گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سیٹ تھا مسلم لیگ نون کا، یعنی انہوں نے کوئی نیا سیٹ ریٹرن نہیں کیا، یعنی جیتی ہوئی سیٹ کو جیتا لیکن جعلی طریقے سے، اور اس میں مدد حاصل تھا چیف الیکشن کمشنر کا۔ یعنی ابتدا میں آپ جائیں ذرا اس پہ غور کریں کہ جس دن سے یہ الیکشن ہوا اور 23 پولنگ اسٹیشنوں سے جو ریٹرننگ کیا کہتے ہیں اس کو، جو انچارج تھے ان 23 کو اٹھایا گیا اور کن کے ڈیرے پہ لے جایا گیا تھا، وہاں کیا پروگرام تھا، وہ سب کے سب معلوم ہو گیا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، وہ نون لیگ والوں نے کیا تھا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب، اور پھر ان کو پیسے بھی دیے گئے ان 23 آفیسرز کو۔ تو دوبارہ اس کو متنازع بنا کر وہ جب چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا گیا، گزارش کی گئی کہ 23 سیٹوں پر الیکشن ہو جائے دوبارہ، تو وہ 23 کو چھوڑ کے تو اس نے پورے حلقے کا اعلان کر دیا، یعنی اس نے ایک دم سب کچھ دے دیا نون کو۔ اب اس کی تاریخ کو آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ سے کتنی دفعہ شیئر کیا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے، راجہ سلیمان، یہ کس کے پیرول پر ہے، یہ کیسی چیف الیکشن کمشنر بنا، یہ کس کا داماد ہے، اور وہ جس کا داماد ہے اس کا نواز شریف سے کیا تعلق تھا، اس شخص کا نواز شریف سے کیا تعلق تھا۔ جب نواز شریف ابھی جیل میں تھا تو یہ 3 دفعہ اس سے جیل ملنے بھی گیا، تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ مریم کو خوش کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے آپ کو کتنے سستے میں بیچا، یعنی ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہوتے ہوئے یہ سیٹ اس نے ڈال دی مریم کی جولی میں خود، یعنی حکومت ہے عمران خان کی، اور کام ہو رہا ہے آئینی ادارے، یعنی آئینی اداروں پہ کتنی بات ہو چکی ہے، وہ میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ سب کچھ عمران خان، یعنی جتنے آئینی ادارے ہیں سب عمران خان کے دشمن ہیں۔ اب دشمنوں میں رہ کر پھر الیکشن جیتنا اور پھر یہ حرب استعمال کرنا، تو اس کا مقابلہ عمران خان کیسے کرے گا؟ اور پھر اتنا کمزور امیدوار جب وہ لے کے آئیں گے، اسجد ملی جو ہے وہ انتہائی، یعنی جب پہلے دفعہ 2018 میں الیکشن ہوا تو اسجد ملی 50,000 ووٹ لے چکا تھا، بلکہ 50 سے بھی کم، اور جو آزاد امیدوار پی ٹی آئی کا ادھر سے کڑا ہوا تو اس نے 60,000 سے زیادہ ووٹ لیا، اور یہ نوشین افتخار کا جو والد جو فوت ہوا ہے اس نے لیے 1,02,000 ووٹ، یعنی یہاں بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر یہ کینڈیڈیٹ وہ جو آزاد تھا اگر وہ کھڑا ہوتا تو پہلے دن سے 2018 میں بھی یہ سیٹ یہ لوگ جیت گئے تھے پی ٹی آئی والے۔ اب دوبارہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب الیکشن ہوا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے کیا کردار ادا کیا کہ پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کرانے کا، اور پھر یہ لوگ گئے اسجد ملی سپریم کورٹ چلا گیا، سپریم کورٹ میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا، 23 پولنگ اسٹیشن کا ہوگا، لیکن ادھر بھی کچھ عجیب
طریقے سے وہ لیکن میں ان کو گناہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ جو ٹرینڈ میڈیا ایش ٹریک جنہوں نے چلایا ایک ہفتے تک، جو سپریم کورٹ کے اس بینچ کی بے عزتی ان لوگوں نے کی، تو ان کو بھی اپنا وہ عزت عزیز تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چیف یعنی الیکشن کمیشن آئینی آزاد ادارہ ہے، ہم اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرتے۔ جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم دوبارہ پوری حلقے میں کرتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، لیکن فوج کی نگرانی میں ہو یہ الیکشن۔ اب یہ فوج کی نگرانی میں تو نہیں ہوا، رینجر تھے، رینجر باہر تھے، اندر کون تھا؟ اندر وہیں جو الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں، انہوں نے راتوں رات سب کچھ بدلا دیا۔ یہ سیٹ پھر بھی پی ٹی آئی جیت رہا تھا، لیکن چیف الیکشن نے بہت زبردست انتظام کیا مریم کو نوازنے کے لیے، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی سیٹ ہار چکی ہے، یہ داندلی نہیں ہوا ہے، یہاں داندلا ہوا ہے، اور وہ بھی چیف الیکشن کمشنر نے کرایا ہے۔ کس کس کو آر او لگایا، پولنگ آفیسر کن کن کو لگایا، بلکہ 20 دن اسی پہ کام ہوتا رہا کہ ادھر سے اس کو اٹھاؤ، ادھر سے اس کو اٹھاؤ، اپنے لوگوں کو جمع کر کے۔ تو اب وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی کہ اس میں کوئی آج کہے کہ داندلی ہوئی، کیونکہ جب ایک ادارہ خود اس طرح کرتا ہے تو وہ سیٹ تو انہوں نے جیتنا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ سیٹ جیتا ہے، یہ سیٹ نوشین افتخار نہیں جیتی، یہ آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ اور حکومت کے ترجمان نے جو کچھ کہا، وہ پنجاب حکومت کی ترجمان فردوس عاشق اعوان نے، وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا، تو اس کی باتیں بھی میری طرح ملی جلی باتیں ہیں، تو یہ سب کو ابھی آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن میں یہاں ذرا تفصیل اس کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہے کون، یہ جو نوشین افتخار کا خاندان ہے یہ کون ہے۔ پہلے تو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ اور سندھ، اس میں یہ پیری مریدی بہت زیادہ چلتی ہے، یہ کہ انتہائی ظلم کی بات ہے، اور جعلی پیر، اور اصلی پیر اس دنیا میں اس وقت کدھر ہوتے ہیں کہ یہ جعلی پیروں کا جو ٹولہ ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو یرغمال کیا ہے۔ جو فیوڈل طبقہ ہے انہوں نے بھی لوگوں کو یرغمال کیا ہوا ہے، تو یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ خاندان، یہ جعلی پیروں کا خاندان، پھر یہ ساتھ میں منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے افتخار نوشین افتخار کے بھائی خود 3 دفعہ منشیات کیس میں اندر گئے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، اور وہ منوں کے حساب سے کرتے ہیں، تو پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آر او کو جو جتنے بھی آفیسر تھے، پولنگ آفیسر جتنے بھی تھے، ان کو انہوں نے بوریوں کے حساب سے پیسے دیے، تو انہوں نے تو ان کو جتانا تھا۔ یہاں نون نہیں جیتی، یہاں یہ جو جعلی پیروں کا خاندان ہے یہ جیت گیا ہے، اور تحریک انصاف ہار گئی ہے، نون نہیں جیتی، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اچھا، جب دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوشین کا والد فوت ہوتا ہے تو یتیمی کا فائدہ بھی اس کو مل گیا کہ یتیم ہو گئی ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس خاندان نے ماضی میں کیا کیا ہے، لیکن اس وقت جب یتیمی کا وہ لگ جائے تو لوگوں کی وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، ہمدردی، کچھ ہمدردی وہ حاصل ہوئی۔ مارجن جو ہے جیت کا وہ بہت کم ہے، وہ اس لیے کم ہے کہ 2018 میں اسجد ملی کچھ کم 50,000 ووٹ لیتا ہے، اور یہی خاندان، یہی اس کا والد 1 لاکھ اور کچھ ہزار ووٹ لیتا ہے۔ تو اگر اس وقت آپ دیکھیں تو جو ضمنی انتخاب ہو رہا تھا تو اس میں تو پی ٹی آئی جیت رہی تھی، تو وہ بحث تو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کیسے نوازا ان کو۔ لیکن اب جب یہ سیٹ جیتی گئی ہے، نوشین افتخار جیتی ہے، تو صرف 17,000 ووٹوں کی سبقت سے جیتی ہے۔ اس وقت تھا 60,000 کا فرق، اس وقت فرق کتنا ہے؟ 16-17,000 ووٹ کا۔ تو عمران خان کا ووٹ بینک گرا نہیں ہے، بڑا ہے۔ لیکن یہاں افسوس کی بات یہ کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں سیٹ ہار گیا، سیٹ نہیں ہارا بھائی، سیٹ وہ جیت چکا تھا اور اب ہرایا گیا ہے، لیکن پھر بھی ووٹ بینک انہوں نے اس سب کچھ کرتے ہوئے بھی پھر بھی ان کا ووٹ بینک متاثر نہیں کر سکے پی ٹی آئی کا۔
یعنی کہ پہلے کے نسبت دگنا ووٹ سے بھی زیادہ انہوں نے دیا، یعنی پی ٹی آئی نے. تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان پر لوگوں کو اب بھی اعتماد ہے. لیکن ہوا جو کچھ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس دفعہ وہ چیز نہیں ہوئی کیونکہ رینجر باہر موجود تھی تو غنڈہ گردی نہیں ہوئی. صرف اتنا ہوا کہ ان کے بڑے بڑے جو ایم این ایز ایم پی ایس تھے وہ موجود تھے پورے حلقے میں، اور انہوں نے جن کو نوازنا تھا، جو یعنی نقدی میں جو نقدی دی گئی ہے، اس کا بھی آپ کے سامنے بہت جلد آئے گا، یہ سارا تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ کام تو پی ٹی آئی یعنی عمران خان تو یہ کام نہیں کرتا. تو اب یہ دیکھ لیں آپ جو کچھ ہوا اس حلقے میں، اور مارجن کو دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ابھی جیسے وہ ٹویٹر پر دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے مریم، تو اس نے جو بیان دیا ہے، بکواس کی ہے کہ پی ٹی آئی کا جنازہ نکل گیا ہے اور بس نواز شریف لندن سے آ کر کرسی پہ بیٹھنے والا ہے. یہ انشاءاللہ یہ زندگی میں کبھی ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ میں روز کہتا ہوں یہ بات. تو اب اس کو شرم آنی چاہیے کہ یار جو پہلے آپ نے ووٹ دی اس سے اتنے کم کیوں لیا آپ نے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان کی مقبولیت پنجاب میں بھی اس وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھی یہ بڑھ رہی ہے. تو جب اتنا سا یعنی کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ جس کا کریڈیبلٹی کا کوئی نام و نشان ادھر نہیں ہے، اور پھر بھی لوگ عمران خان کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے عمران خان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ انسان نہ راشی ہے، نہ رشوت دینے والا ہے، نہ لینے والا ہے، نہ اپنے مفادات ہے اس نے صرف ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس کا ووٹ بڑا ہے. ورنہ جو وزیر اعلیٰ بٹھایا گیا ہے تو رزلٹ تو یہی آنا ہے، رزلٹ کچھ اور نہیں آنا. یعنی کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہوتا، کوئی اور اس کی جگہ ہوتا، علیم خان وغیرہ ہوتے، تو کیا یہ لوگ یہ چیف الیکشن کمیشنر کتنا بھی کرتا تو یہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن افسوس اسی لیے تو نون والے اس کو گرانا نہیں چاہتے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بزدار کی مدت پوری کرنے چاہتے ہیں کہ جب تک یہ رہے گا تو ہمیں فائدہ ہے. اب کون کس کو سمجھائے، ہماری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ بات سمجھا سکے کہ جس نے آپ سے یہ وزیر اعلیٰ بنایا آپ کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے، پھر آپ زبردستی رکھوا رہے ہیں آپ سے، یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ کتنی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں، اس طرف نہیں جاتے. لیکن جو ظلم ہوا ہے نا پنجاب کے ساتھ، اس پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا کر، یعنی ایسے شخص کو کہ جہاں پر لوگوں کی امیدوں کا ستیاناش کر دیا ہے کہ پنجاب ہی وننگ فیلڈ ہے، اور پنجاب میں ایسا وزیر اعلیٰ کہ وہ ایک سیٹ بھی جہاں داندلی ہو رہی ہو اس کو نہیں رکا سکے، تو وہ آگے کیا کرے گا. اور وہ آج تک جب سے یہ وزیر اعلیٰ بنا یہ کبھی ڈسکا گیا بھی نہیں ہے. یعنی اتنے اہم جگہ پر کہ یہ جو ان کا گڑھ ہے نون لیگ کا، ادھر یہ کبھی نہیں کیا. نہ کوئی کام وہاں پر ہوا ہے، نہ کوئی روڈ بنا ہے، نہ کوئی عوام کے فلاح کے لیے کوئی کام ہوا ہے. اور پھر بھی ووٹ بینک بڑھ رہا ہے عمران خان کا، لیکن یہ عمران خان کی وجہ سے، یہ بزدار کی وجہ سے نہیں. تو بس کرے اتنا ظلم جو ہوا ہے پنجاب کے ساتھ اس کو تقریباً ختم ہی کرے تو اچھا ہے. آپ کے فائدے کا ہے، ملک کے فائدے کا ہے. تو جس نے بھی یہ استخارہ کیا، جس نے بھی اس کا نام پیش کیا، یہ ظلم اس انسان نے کیا ہے، اور یہ ظلم اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری پی ٹی آئی کو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے چینج کے لیے ووٹ دیا، اور چینج حقیقت میں اس شخص کی شکل میں، عمران خان کی شکل میں چینج تو آ گیا ہے. ابھی اتنے بڑے جتنے لوگوں کو یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ کیس بھی بنتے ہیں، جے آئی ٹیز بھی بنتے ہیں، بہت بڑے مشکلات ان لوگوں کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بن جاتے ہیں، انرجی سیکٹر کے لیے بن جاتے ہیں، شوگر مافیاز کے لیے بن جاتے ہیں، ہر جگہ. لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اور وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا یہ نظام نہیں چل سکتا. یعنی اپنے نیب کو دیکھ لیں، اپنے ہائی کورٹس کو دیکھ لیں، اپنے سپریم کورٹس کو دیکھ لیں، اپنے بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اپنے نوکرشاہی کو دیکھ لیں. یہ تو سب ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں. یہ نظام ویسے بھی غلط ہے. یعنی 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ نظام مکمل گر چکا ہے. تو اب اگر اس کو کوئی گرائے گا نہیں تو یہ ملک اسی طرح اندھیروں میں دھکیلا جائے گا، اور یہی لوگ آپ کے ساتھ یہی کچھ کریں گے. آپ غریب عوام جو ہے وہ اسی طرح پستے رہیں گے.
لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا. لیکن یہ جب سب کچھ جب ہو رہا تھا تو کیا ہم یہاں اس کا جو امپائر ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی. امپائر ان کا کون تھا؟ امپائر ان کا تھا چیف الیکشن کمشنر ڈسکا میں. اب اس نے یہ سارا کھیل رچایا، اس نے ان کو جتایا، زبردستی جتایا. تو کیا یہ جو ہم مقتدر قوتیں کہتے ہیں، کیا ان کی نظریں ان چیزوں پر نہیں تھی؟ وزیر اعلیٰ کا تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، وہ اس غریب کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بس ہما اس کے سر پہ بیٹھ چکا ہے. بس بدنصیبی ہے کہ کسی نے استخارہ کیا اور اس کا نام آ گیا. اب اس شخص کے سامنے قرآن رکھا جائے کہ آپ کا اس کا نام آیا تھا استخارے میں؟ نہیں آیا تھا. یہ میں ایمان سے کہتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. وہ جو گجرانوالے کا گجر ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا احسن جمیل گجر، اس کا والد کون ہے؟ وہ نون لیگ کا ایم پی اے رہا ہے، سب کچھ ہے. اور پھر اس کی قربت کس کے ساتھ ہے، اور یہ کیسے یہ شخص وزیر اعلیٰ بنا، اس کا نام کیسے آیا، استخارے میں کیسے آیا؟ استخارے میں تو نہیں آیا تھا، لیکن ایک ڈرامہ رچایا گیا. اب اس کا یہ رزلٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹسکا الیکشن میں. اور پھر اس کے ساتھ جب ان کو امپائر بھی ان کے ساتھ ملا ہو، چیف الیکشن کمشنر ملا ہو، پورے ممبران ان کے ساتھ، ممبر الیکشن کمیشن پنجاب ان کا ہو، چیف الیکشن کمشنر ان کا ہو، پھر اس کے اپنے مرضی کے لگائے جائے. پھر وہ جو الیکشن کنڈکٹ کرنے والے آفیسر، ٹیچر، جو کوئی بھی ہے، ان کو پہلے سے یعنی کہ آپ نے رات کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب کچھ انہوں نے کر دیا. تو یہ صرف اس حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں اگر کوئی ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی میرا یہی سوال ہے مقتدر قوتوں سے کہ اگر عمران خان کو ایسے ہی گرانا ہے ان لوگوں نے، تو آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس عمران خان کا نعم البدل نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ پھر آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو پھر آپ مارشل لا لگا سکتے ہیں. تو خدا نہ کرے وہ دن آئے اور عمران خان گھر چلا جائے، لیکن آپ نے اس نظام کو گرانا ہے. یہ آپ کا کام ہے. یہ عدالتیں بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ کوئی بھی آئینی ادارہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایس کو، ان کو آپ ٹڈے مار کے اور ان سے یہ نظام تبدیل کرا سکتے ہیں. آپ میں اتنی قوت ہے. تو اگر آپ یہ نظام تبدیل نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح رلتے رہیں گے، یہ ملک تباہ ہوتا رہے گا. تو کیا آپ لوگ جو اس ملک کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا تھا تو وہ اس کی تعمیل بھی نہیں ہوئی. یعنی اس بینچ نے یہ کہا الیکشن کمیشن کو کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوگا. یہ ڈسکا کا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے آر او سے کرایا، اپنے الیکشن آفیسر سے کرایا، بوریاں بھر کے ان کے بکس سے بھرتے رہے، لیکن فوج باہر رہی. کوئی تعلق نہیں رہا فوج کا ووٹ کے ساتھ. یہ بہت بڑا غلط ہوا ہے، اور اس غلطی کا جواب اس چیف الیکشن کمشنر کو عوام سے بھی ملے گا اور کسی اور قوت سے بھی اس کو ملے گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ آدمی نہیں بچ سکے گا. یہ چیف الیکشن کمشنر، یہ راجہ سلطان، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اس حلقے میں. اب میں کچھ اور مارجن بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اس کی یتیمی کا بھی وہ شیئر کیا، منشیات فروشی کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اچھا، عثمان بزدار کا بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کراچی کا، فیصل واڈا کا جو سیٹ ہے. یعنی اس کو خواہ یعنی اس نے نااہل ہونا تھا، اس نے جھوٹ کہا تھا، اس نے جو اپنے کاغذات داخل کی تھی اور ڈوئل نیشنل تھا تو اس نے جھوٹ کہا تھا. اس نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا، لیکن پھر اس کو جا کے یعنی سیٹ خالی کروا کے اس سے اور اس کو سینیٹر بنانا، یہ کون سی عقل کی بات تھی؟ اب وہاں پر فیصل واڈا کا جو سیٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی ہار رہی ہے. یعنی یہاں اگر یہ بھی یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اب ہونے والا الیکشن آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی ہار جائے گی اس سیٹ پر کراچی میں. اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی پارٹیاں دوستیوں پہ اور نواز اس طرح نہیں چلتے. یعنی فیصل واڈا میں کون سی ایسی وہ بات ہے کہ اس کو خواہ مخواہ سینیٹر بنایا جائے؟
اور اس سے سیٹ خالی کرایا جائے کیونکہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا، تو اس کا سینیٹرشپ بھی وہ بھی خطرے میں، اور ادھر سے قومی اسمبلی کا بھی سیٹ ہار رہے ہیں پی ٹی آئی۔ یہ سن لے پی ٹی آئی والے، آج سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ سیٹ وہ ہار رہے ہیں، کیونکہ یہ شخص جب ایم این اے بنا، اس کا کون سا کردار ہے جس سے کراچی والے یعنی خوش ہیں؟ لیکن افسوس کہ کراچی والے وہ بھی ذرا یاد کریں کہ ان کے ساتھ 30 سال میں کیا ہوا۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے، ایک الطاف حسین کی وجہ سے 25,000 لاشیں گرائی گئی ہیں کراچی میں، اور کوئی ہل نہیں سکتا تھا اس کے حکم کے بغیر۔ وہ سب کچھ ہمارا قوم ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے۔ ہم یہ تو دیکھیں گے کہ فیصل واڈا حلقے میں اس نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ان کی وہاں پر حکومت ہے، وہاں سندھ کی یعنی پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں۔ بھائی یہ لوگ آپ ذرا سوچیں، کراچی میں یہ کچھ نہیں کر سکتے وفاقی حکومت، لیکن اب فیصل واڈا کے جو بیانات ہوتے ہیں اس سے لوگوں اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ جب میڈیا پہ بات کرتے ہیں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ میں اس سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، نہ میرا کوئی اس کا کوئی مقصد ہے۔ جو حقائق ہے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اسی شخص کو دوبارہ سینیٹر بنوانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ وہاں پر اب اس دفعہ بہت ناراض ہے، اور ناراض ہے اس شخص کی وجہ سے، فیصل واڈا کی وجہ سے، تاکہ پی ٹی آئی کو نظر آئے کہ انہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے جو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ پھر ادھر ایک اور عنصر ہے، وہ اس آدمی کا نام لینا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، عامر لیاقت حسین۔ اس کو جب وزیر نہیں بنایا گیا تو اس کا کردار آپ دیکھیں، اس الیکشن میں بھی اس کا کردار دیکھیں گے۔ جو ابھی کراچی کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ ایک حلقے کا فیصل واڈا کا، اور پہلے جو وہ بیانات دے رہا ہے اس کا وہ یعنی، اور اس کے وہ جو لیک ویڈیوز ہے جو اس کے اپنی لیک ہوئی، یار ایسے گالیاں، ایسے غلط زبان تو راہ چلتا ہوا ایک جاہل آدمی بھی نہیں کرتا، اور یہ خود کو عالم اور فاضل اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہا ہے۔ اس کو بھی جو ٹکٹ دیا گیا یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ کب سے پی ٹی آئی کا آدمی تھا، اور صرف ایک 2-3 پروگرام کر کے ٹی وی پر، تو اس وجہ سے اس کو، اور پھر اس نے دھمکی دی تھی اس وقت کہ اگر مجھے سیٹ نہیں ملا تو میں بہت کچھ کھول دوں گا۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ جمع کرتے ہیں پھر ان کا انجام بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب یہی میں آخر میں صرف وہ جو مقصد ہے کہ خدا کے لیے کراچی والے جو ہے وہ یہ اگر ویڈیو کبھی دیکھ لے تو ذرا غور کرے کہ کیا تبدیلی آپ نہیں چاہتے، اور تبدیلی جو آپ کو نہیں آئی تو اس کا ذمہ وار عمران خان تو نہیں ہے بھائی، یہ 2 خاندان اس کے ذمہ وار ہے۔ اور پھر کراچی میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے، سندھ میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ اس کا ذرا موازنہ کریں اور سوچیں، ایک ممبر کی وجہ سے، فیصل واڈا کی وجہ سے، اس کی نفرت میں آپ پی ٹی آئی کو نہ گرائیں۔ یعنی اس سیٹ پر گرانا یہ بہت بڑی یعنی ناکامی میں شمار ہوگی پی ٹی آئی کی لوگوں کے، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے، جو ان کے صحیح کارکن ہیں، جو دل سے عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے دل ٹوٹیں گے۔ تو آپ یہ کام، آپ خیر کس کو ووٹ آپ دیں گے؟ یعنی ایم کے ایم کو دیں گے؟ تو جب اس کو نہیں دیں گے، وہ تو ہے نہیں ادھر، تو آپ کس کو دیں گے؟ پیپل پارٹی کو۔ پیپل پارٹی کو نہیں دیں گے تو کیا نون کو آپ ووٹ دیں گے؟ یعنی آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ یعنی یہ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور التجا کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا ہوش کے ناخن لیں، چھوڑیں کہ کراچی کے ساتھ کیا ہوا، کراچی اس کے اختیار میں نہیں ہے، عمران خان کے اختیار میں، اور انشاءاللہ تبدیلی کراچی میں آپ بہت بڑی دیکھیں گے۔ تھوڑا سا وقت چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ سے دشمن نکل کے آتا ہے، دوسری جگہ سے دشمن نکل کے آتا ہے۔ یعنی آپ جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ لیں، پھر جو ہمارے آئینی ادارے سارے کے سارے عمران خان کے دشمن ہیں۔ یہ کیوں یہ سب کچھ؟ یہ آپ دیکھ لیں، پھر اس آدمی سے اتنی توقعات رکھنا کہ یہ ڈیلیور کرے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیلیوری ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی، لیکن کیا اگر اس وقت آپ عمران خان کو ناکام بنائیں گے تو آپ کا مستقبل، اس ملک کا مستقبل ہوگا کیا؟ اس کے لیے ابھی وقت پڑا ہے، ذرا صبر کرے۔ میں جو کہتا ہوں اس کی طرف، یعنی دیکھیں یہ ایسا ملک ہے، اب یو این ڈی پی نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو مالدار طبقہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، اور یہ فیوڈل جو ہے، یہ جو انرجی مافیا ہے اور کتنے اور مافیاز ہیں، یہ 100 میں 50 تو ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔
باقی 50 میں سے صرف 7% غریب عوام پہ لگتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ کس نے کیا؟ یہ عمران خان نے نہیں کیا. اس پر ذرا آپ لوگ سوچیں کہ یہ سب کچھ جو یہ 20 سال یہ سب کچھ ہوتا رہا، بلکہ 20 کو بھی چھوڑ دے، یہ 38 ایئرز کا ڈرامہ ہے. یعنی ان لوگوں کو نوازا گیا اور پھر ان لوگوں نے ان 2 خاندانوں کو کیسے نوازا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پالودی والے کی جیب سے نکلا 7 ارب اکاؤنٹ سے، ادھر دوسرا وہ ریڑھی چلانے والے کے اکاؤنٹ سے نکلا 6 ارب. آخر آپ لوگوں کو کب سمجھ آئے گی یہ کیا تھا؟ یہی چیز ہے جو UNDP نے اپنی رپورٹ میں شائع کیا ہے کہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور 2.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس دور میں. یہ حقیقت ہے. لیکن وہ کیوں؟ وہ تو کرونا کی وجہ سے. اور کرونا میں دنیا میں آپ ذرا جائیں دیکھیں، پھر بھی پاکستان نے اس میں ڈیلیوری دی ہے، عوام تک خود کو پہنچایا ہے اپنے بہت صاف و شفاف طریقے سے. لیکن یہ ہوش اڑانے والی باتیں ہیں. یہ جو UNDP نے جو رپورٹ شائع کیا ہے، یہ اگر تھوڑے سے ہم سمجھدار ہو اور ہم ان چیزوں پر سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کن کی وجہ سے ہوا، کس نے کرایا، تو اور بدنامی پھر کس کی ذمہ آتی ہے؟ عمران خان کی. تو عمران خان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ عمران خان کو تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ تو 38 سال اور 30 سال کا گندگی ہے جو ان لوگوں نے پھیلائی ہے. اور اتنا یہ نظام گرانا پڑے گا. جب تک یہ نظام گرے گا نہیں، آپ عمران خان کو صدارتی نظام میں صدر منتخب کر کے نہیں لائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ پر ابھی یہ کراچی الیکشن کے بعد آپ لوگوں کو اور صبر نہیں کرنا چاہیے. آپ کے سامنے کوئی، عوام کے سامنے کوئی کڑا نہیں ہو سکتا. کوئی مائی کا لال میں اتنی وہ نہیں ہے کہ عوام کے سامنے کڑا ہو. آپ مطالبہ شروع کریں کراچی سے خیبر تک کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. یہ عوام دشمن نظام، اور خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ورنہ ہم روڈوں پر ہوں گے. ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے. کسی کو بھی نہیں بخشنے کا مطلب آپ سمجھے کہ یہ جتنی بھی یہ ڈکوسلے ہیں، یہ آئینی ادارے، اور ان کو سب کو ملیامیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا. اور جب صدارتی نظام آئے گا اور آپ کے پاس عمران خان جیسا آدمی موجود ہوگا اور صدر پاکستان ہوگا، تب پھر آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ ملک تبدیلی کس کو کہتے ہیں. حقیقی تبدیلی آپ کو تب نظر آئے گی. اس وقت تو وہ اپنا سروائیول نہیں کر سکتا. یعنی ایک دیکھے جو قریبی آدمی تھا جہانگیر ترین، اب اس نے جو چوری کیا یا جو کچھ بھی ہوا، یا یہ سب نے کیا، صرف سے جہانگیر ترین نہیں. جہانگیر ترین نے کچھ کم کیا. جہانگیر ترین میں کچھ اخلاق ان سے ہے جو دوسرے مافیاز اس کے مقابلے میں اس میں کچھ نہ کچھ ہے. یعنی کہ صاف و شفاف کوئی طریقہ اس کے پاس ہے. تو خواہ مخواہ اپنے 2-3 آدمیوں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتیں مان کر اتنی بڑی دشمنی مول کر، تو کیا اگر اس طرح حکومت پنجاب اور مرکز کی گر جائے تو اس سے خوشی کس کو ہوگی؟ تو ابھی دیر اتنا زیادہ نہیں ہوا، تو ابھی تو بجٹ بھی آنے والا ہے. تو اگر ایسے شخص کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں، بھائی مجھے دوست رہنے دو، دشمنی میں مت پھینکو، مجھے دشمن مت سمجھو، میں دشمن نہیں ہوں، تو پھر اس میں اتنی بڑی وہ کیا ہے کہ نہیں میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. بھائی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں دنیا میں، اور بڑے مقصد کے لیے چھوٹے کمپرومائز ہوتے ہیں. تو آپ کا مقصد تو بہت اعلیٰ معیار کا ہے، بہت بڑا ہے، بہت پاکستان کے لیے آپ کا سوچ اور ہر ایک چیز لوگوں کو معلوم ہے. لیکن کمپرومائز کرنا پڑے گا. نہیں کرنا پڑے گا تو پھر تو وہی بات ہو جائے گی کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ، جو کبھی دل سے میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ خاندان دوبارہ دونوں آ سکتے ہیں، لیکن ان کے پے رول پر کوئی تو آئے گا، تو پھر بھی وہی گندگی جو پہلے سے ہے. وہ جو ہمارا جس نے پہلے دن کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ گٹر ہے پاکستان، اور اب کہتا ہے کہ گٹر کی طرف بنایا گیا، یعنی دوغلی زبان. اور ایسے لوگ ہمارے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بنیں گے تو پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا؟ جو چودھری افتخار نے جو حال کیا تھا وہ کسی سے بھولا ہوا ہے، اس سے تو اللہ ہی پوچھے گا. اور اس کا آپ دیکھتے رہیے، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ اس شخص کی ابھی کیا عزت ہے. یعنی عام و خاص سب اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ شخص آئے گا، یہ اس کا پلا
ہوا شخص جس نے اس کو چیف جسٹس اس بلوچستان ہائی کورٹ لگا دیا بغیر کسی وجہ سے، ایسی دنیا میں کبھی ہوا نہیں، اور ابھی یہ سپریم کورٹ میں ہے اور یہ جا رہا ہے 2023 میں چیف جسٹس پاکستان بننے. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اپنے دفاعی اداروں کے خلاف ہو، اپنے ملک کے سالمیت کے خلاف ہو، وہ شخص پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنے گا، اور نہ دوبارہ وہ موقع فراہم کیا جائے گا جو چودھری افتخار نے نواز خاندان کو موقع فراہم کیا پیپل پارٹی کو گرا کر. ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور نہ عمران خان کے ماننے والے یہ کام کرنے دیں گے. ابھی صرف انہوں نے پی ڈی ایم وہ جو تہس نہس ہو گئی ہے، اور جو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ دریا کے دو کنارے آپس میں نہیں ملتے، تو اب انشاءاللہ جب عمران کے کارکن نکلیں گے پھر سب کو ہوش آئے گا، پھر ان آئینی اداروں کو بھی ہوش آئے گا، مقتدر قوتوں کو بھی ہوش آئے گا. بس یہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک کرے، یوٹیوب چینل خان ٹی وی کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.